آج میری ممانی کا لڑکا کینیڈا سے اپنی ڈگری مکمل کر کے گھر آ رہا تھا، جبکہ ممانی نے مجھے یتیم کو ہمیشہ گھر کے کام کاج میں مصروف رکھ کر کبھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں ان سے چھپ کر پرائیویٹ ٹیوشن حاصل کر رہا تھا۔ ماموں نے اپنے لاڈلے کے آنے کی خوشی میں دعوت پر بڑی بڑی شخصیات کو انوائٹ کیا۔ سب ڈی ایس پی کا انتظار کر رہے تھے، یہ جانے بنا کہ وہ دراصل میں تھا۔ جیسے ہی میری گاڑی گھر کے سامنے رکی تو گارڈز کے گھیرے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ مجھے آتا دیکھ کر میری ممانی ساکت رہ گئی۔ ہم اس گلی میں پہنچ چکے ہیں جہاں کا ایڈریس آپ نے دیا تھا۔ ڈرائیور کی مدبانہ آواز نے مجھے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا تو میں نے چونک کر گاڑی کے سیاہ شیشوں سے باہر دیکھا، کیونکہ یہ وہی گلیاں تھیں جہاں کی خاک چھانتے ہوئے میرا بچپن گزرا تھا۔ اور آج میں یہاں ایک اجنبی کی طرح نہیں بلکہ ایک افسر کی حیثیت سے لوٹا تھا، جس کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ تھا اور فضا سائرن کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ ڈرائیور بار بار شیشے سے میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید وہ میری آنکھوں میں تیرتی نمی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک ڈی ایس پی اپنے علاقے میں آتے ہوئے اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میری وردی پر لگے ستارے اور میڈلز میری کامیابی کی گواہی تو دے رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے چھپی وہ محرومیاں اور ذلتیں دکھائی نہیں دے رہی تھی جو میں نے اسی محلے کے گھر کی چار دیواری میں برداشت کی تھی۔ باہر لوگ خوف اور تجسس سے گاڑیوں کے اس جہانہ قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ گئے اور کچھ گلی کے کونے پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ شاید پولیس کسی بڑے مجرم کو پکڑنے آئی ہے، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ آج پولیس کا یہ افسر کسی کو ہتھکڑی لگانے نہیں بلکہ وقت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارنے آیا ہے۔ میرا نام یوسف ہے اور یہ کہانی صرف پولیس افسر کی نہیں بلکہ اس یتیم بچے کی ہے جس نے اپنی زندگی کی جنگ انہی گلیوں میں لڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں صرف 6 سال کا تھا تو میری ہستی مسکراتی دنیا اجڑ گئی۔ ایک کار حادثے نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں نقش ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ اب میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ میرے والدین بہت امیر تو نہیں تھے مگر انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ان کے جانے کے بعد میرے سر پر اگر کسی کا سایہ تھا تو وہ میرے ماموں ارشد تھے، جو مجھے روتا اور بلکتا دیکھ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ ماموں ایک انتہائی شریف اور نیک طبیعت کے انسان تھے اور وہ مجھ سے اپنے سگے بیٹوں کی طرح محبت کرتے، لیکن بدقسمتی سے میرے مقدر میں ممانی کا پیار نہیں لکھا تھا۔ میری ممانی غزالہ بیگم نے جس دن مجھے پہلی دفعہ دیکھا اپنے گھر کی دہلیز پر تو اسی دن ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے ہمدردی کی بجائے عجیب سی نفرت تھی، جیسے میں معصوم بچہ نہیں بلکہ ان کی خوشیوں کو نگلنے والا ہوں۔ ان کا اپنا بیٹا زوہان جو مجھ سے عمر میں 2 سال چھوٹا تھا ان کی آنکھوں کا تارا تھا، اور ممانی کو بس یہی ڈر کھایا جاتا کہ کہیں یتیم یوسف کی پرورش میں ان کے شوہر کی کمائی خرچ نہ ہو جائے اور ان کے اپنے لاڈلے بیٹے کے حصے میں کمی آ جائے۔ گھر آتے ہی میرے ساتھ جو سلوک شروع ہوا وہ کسی بھی ستیلی ماں سے بھی بدتر تھا۔ شروع میں تو یہ کہا جاتا کہ بیٹا ذرا پانی لا دو یا دکان سے دہی لے آؤ۔ میں خوشی خوشی یہ کام کرتا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید اس طرح میں ممانی کا دل جیت لوں گا، مگر آہستہ آہستہ یہ فرمائشیں حکم میں بدل گئی اور پھر یہ حکم میری ذمہ داریاں بن گئے۔ اب گھر کی صفائی ستھرائی، برتن دھونا اور جھاڑو پونچھا کرنا میرا روز کا معمول بن گیا۔ ماموں صبح سویرے کام پر نکل جاتے اور ان کے جاتے ہی ممانی کا چہرہ بدل جاتا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاتے اور میں ننھے ہاتھوں سے پورے گھر کا بوجھ اٹھاتا۔ اکثر جب میں برتن دھوتے ہوئے تھک جاتا تو ممانی میرے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ ہاتھ کیوں روک لیے ہیں، تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں ڈر کر دوبارہ کام میں لگ جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ سردیوں کی صبح جب ٹھنڈے پانی سے میرے ہاتھ تھر تھراتے، جب ممانی کو مجھ پر ترس نہیں آتا بلکہ وہ کہتی تھی کہ کام کرنے سے خون گرم رہتا ہے، جلدی ہاتھ چلاؤ، وہاں زوہان کو ناشتہ بھی دینا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے تب ہوتی جب میں زوہان کو صبح سویرے تیار ہوتے دیکھتا۔ ممانی اسے نہلا دھلا کر نیا یونیفارم پہناتی، اس کے جوتے چمکاتی، اس کے لنچ باکس میں مزے مزے کی چیزیں رکھتی۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا۔ میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں بھی بستہ اٹھاؤں اور اسکول جاؤں۔ کتابوں کی خوشبو مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ جب زوہان اسکول جاتا اور میں گھر کے صحن میں اکیلا بیٹھ کر برتن مانجتا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر صابن والے پانی میں گر جاتے۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ہمت کر کے ممانی سے کہہ دیا کہ ممانی جان، مجھے بھی اسکول میں داخلہ کروا دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ممانی نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور وہ تھپڑ اتنا زوروں کا تھا کہ میں لڑکھڑا کر گر گیا۔ ممانی چیختے ہوئے بولی، تمہیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے نا، اسی پر خدا کا شکر ادا کرو اور یہ پڑھنے لکھنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ پڑھ لکھ کر تم نے کون سا کوئی افسر لگ جانا ہے، آخر میں تم نے تو نوکری ہی کرنی ہے۔
یہ الفاظ میں دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میں گھر کا باقاعدہ نوکر بن کر رہ گیا۔ ماموں کبھی کبھار میرے بارے میں پوچھتے تو ممانی بڑی چلاکی سے جھوٹ بول دیتی کہ یوسف کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اسے اسکول بھیجا تھا مگر یہ بھاگ آیا۔ اب میں زبردستی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ میں ماموں کی عزت کرتا تھا، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہتا اور اپنے آنسو پی لیتا۔ لیکن ممانی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ انسان سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے مگر اس کے خواب اور امیدیں نہیں چھینی جا سکتی۔ میرے اندر پڑھنے کی آگ بجھی نہیں تھی بلکہ ممانے کی نفرتوں نے اسے مزید بھڑکا دیا۔ جب میں سودا لینے بازار جاتا تو راستے میں ردی والے کی دکان پر رک جاتا۔ بابا نے میری آنکھوں میں چھپی تڑپ دیکھ لی اور مجھے چند پھٹی پرانی نصابی کتابیں مفت میں دے دی۔ وہ کتابیں میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں ان کتابوں کو اپنی قمیض کے نیچے چھپا کر گھر لایا اور انہیں کچن کے خفیہ کونے میں رکھ دیا۔ دن بھر میں جانوں کی طرح کام کرتا، ممانے کی گالیاں سنتا اور ذہان کے نخرے اٹھاتا، مگر رات کے انتظار کرتا جب سب سو جاتے تو میں دبے پاؤں کچن میں جاتا۔ 0 واٹ کے بلب کی مدھم روشنی میں وہ کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا۔ مجھے الفاظ جوڑنے میں مشکل ہوتی تھی مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں ساری ساری رات جاگ کر پڑھتا رہتا۔ زہانہ بڑا ہو رہا تھا اور ممانی اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتی تھی۔ وہ پڑھائی میں انتہائی نالائق تھا اور ہر روز اسکول سے اس کی شکایت آتی مگر ممانی اسے ڈانٹنے کے بجائے الٹا اس آزا کو برا بلا کہتی اور اسے مزید مہنگے اسکول میں داخل کروا دیتی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا بیٹا شہزادہ ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ڈگری مل جائے تو کافی ہے۔ دوسری طرف میں پرانے کپڑوں میں ملبوس رہتا جو ذہان کے چھوٹے ہو چکے تھے۔ مجھے اکثر رات کا بچا کچا کھانا ملتا اور کبھی کبھی تو مجھے بھوکا بھی سونا پڑتا، لیکن میری محنت رنگ لا رہی تھی۔ میں نے محلے کے ایک ریٹائرڈ ماسٹر ندیم صاحب سے دوستی کر لی۔ وہ مسجد میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی تو انہوں نے مجھے چھپ کر پڑھانے کی حامی بھر لی۔ میں جب بھی سودا لینے کے بہانے گھر سے نکلتا تو 10-15 منٹ ان کے پاس بیٹھ کر سبق یاد کر لیتا اور اپنی مشکلیں حل کروا لیتا۔ یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ میٹرک کے امتحانات کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں پرائیویٹ امیدوار کے طور پر امتحان دوں گا۔ اس کے لیے فیس کی ضرورت تھی۔ ماموں کبھی کبھار مجھے عید یا تہوار پر چھپ کر کچھ پیسے دے دیتے جو میں آج تک خرچ نہیں کیے تھے۔ میں نے اپنی وہ ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور ماسٹر صاحب کے ذریعے اپنی داخلہ فیس جمع کروا دی۔ میرا دل خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں دھڑک رہا تھا کہ اگر ممانی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر میں نے سوچ لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس جہالت کے اندھیرے سے نکل کر ہی رہوں گا۔ جس دن میٹرو کا رزلٹ آیا تو میں دل کی عجیب سی حالت تھی۔ میں سیدھا اسکول گیا جہاں نوٹس بورڈ کے سامنے بچوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی دکم پیل کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے جگہ بنائی اور اپنے نظریں لسٹ پر جما دی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سب سے اوپر جلی حروف میں میرا نام لکھا تھا اور اس کے آگے درج تھا کہ میں نے پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ مجھے لگا کہ شاید آج واقعی میری قسمت بدل گئی ہے۔ میں نے وہاں موجود ماسٹر ندیم صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا جنہوں نے نم آنکھوں سے مجھے گلے لگایا اور کہا، جاؤ یوسف بیٹا، یہ خوشخبری اپنی ممانی اور ماموں کو سناؤ، شاید اللہ ان کا دل تمہارے لیے نرم کر دے۔ میں دیوانہ وار دوڑتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ تھا اور دل میں یہ امید کہ آج ممانی بھی مجھے گلے لگائیں گی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ کچن سے باہر نکلی۔ ان کے ماتھے پر وہی روایتی تیوڑی چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے؟ کیوں پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ کیسا شور مچا رکھا ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا رزلٹ کارڈ ان کی طرف بڑھایا اور خوشی سے لرزتی آواز میں کہا، ممانی، میں نے ٹاپ کیا ہے، میں پورے بورڈ میں اول آیا ہوں، دیکھیے میرے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ مجھے لگا تھا وہ خوش ہوں گی مگر انہوں نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھ سے وہ کارڈ چھینا اور اگلے ہی لمحے میرے ہوش اڑ گئے۔ ممانی نے میرے سامنے اس رزلٹ کارڈ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور وہ کاغذ کے پرزے میرے چہرے پر دے مارے۔ میں پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ ممانی نے نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، یہ کاغذ کے ٹکڑے مجھے مت دکھاؤ، 2 کتابیں کیا پڑھ لی، خود کو افسر سمجھنے لگے ہو؟ اگر تم پڑھ لکھ گئے تو گھر کے کام کون کرے گا؟ کیا میں نوکر رکھوں گی تمہاری جگہ؟ یاد رکھو، اگر تم نے ماموں کو بتایا یا آگے پڑھنے کی اپنی فرمائش کی تو میں تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دوں گی، پھر سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہنا۔ اس دن میں بہت رویا، اتنا رویا کہ میری آنکھیں سوج گئی، لیکن ممانی کی وہ دھمکی میرے لیے کسی زنجیر سے کم نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس جانے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی کامیابی کا شور نہیں مچاؤں گا بلکہ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھوں گا۔ زندگی کے کئی سال ایسے ہی گزر گئے۔
میں نے ممانی کو بتایا کہ میں شہر کی ایک فیکٹری میں مزدوری کرنے جاتا ہوں تاکہ گھر کے خرچے میں کچھ ہاتھ بٹا سکوں۔ ممانی اس بات پر بہت خوش ہوئی اور بولی، ہاں یہ ہوئی نا بات، اب تم کچھ کام کے ہوئے ہو۔ میں صبح گھر سے میلے کپڑے پہن کر نکلتا، مگر بیگ میں اپنی کتابیں چھپا لیتا اور سیدھا شہر کی پبلک لائبریری چلا جاتا۔ وہاں میں سارا دن پڑھتا اور شام کو دہاڑی دار مزدوروں کی طرح تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ میں نے اسی طرح چھپ چھپ کر پہلے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر گریجویشن بھی مکمل کر لی۔ میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں لائبریری کی کتابوں سے نوٹس بناتا۔ دوسری طرف زوہان تھا جس نے میٹرک کا امتحان تیسری کوشش میں بھی بامشکل پاس کیا۔ اس کے فیل ہونے پر بھی گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئی۔ ممانی کا ماننا تھا کہ اس کے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، ورنہ وہ تو بہت لائق ہے۔ زوہان نے ضد پکڑ لی کہ اسے پاکستان میں نہیں پڑھنا، وہ کینیڈا جانا چاہتا ہے۔ ماموں نے سر پکڑ لی اور کہا، غزالہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری ساری زندگی کی جمع پونجی اور ریٹائرمنٹ کے پیسے بھی کم پڑ جائیں گے۔ مگر ممانی نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے گھر کا بچا کچا سونا بھی بیچ دیا اور ماموں کو مجبور کیا کہ وہ قرض لے اور بولی، میرا بیٹا ولائر سے پڑھ کر آئے گا تو لاکھوں کمائے گا، میرا زوہان بڑا افسر بنے گا۔ آخر کار زوہان کو کینیڈا بیچ دیا گیا اور میں یہ تماشا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ماموں بوڑھے ہو چکے تھے اور اکثر بیمار رہنے لگے۔ انہیں کھانسی کے دورے پڑتے، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے وہ دیسی ٹوٹکوں سے گزارا کرتے، کیونکہ گھر کا سارا پیسہ کینیڈا جا رہا تھا۔ زوہان وہاں پڑھنے کی بجائے عیاشیوں میں مصروف تھا۔ وہ آئے دن فون کرتا اور مزید پیسوں کا مطالبہ کرتا۔ میں جب کچن میں کام کر رہا ہوتا تو سنتا کہ زوہان فون پر مانی سے کہہ رہا ہے، امی یہاں خرچہ بہت ہے، مجھے نئے کپڑے لینے ہیں، گاڑی لینی ہے، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرنی ہیں۔ مانی بڑے پیار سے کہتی، ہاں میرا بیٹا تم فکر نہ کرو، میں کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر لوں گی۔ اور پھر وہ ماموں پر برس پڑتی کہ تم اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ پردیس میں اکیلا ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ ماموں تھکے ہوئے لہجے میں کہتے، غزالہ اب تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں بچا، کیا میں اپنی کھال دوڑ کر بیچ دوں؟ تو ممانی غصے سے کہتی، اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی بیچنی پڑے گی، مگر میرے بیٹے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان حالات کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی دوران میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے CSS کے امتحان کی تیاری شروع کر دی۔ یہ میرا آخری کارڈ تھا۔ اگر میں یہاں ناکام ہو جاتا تو شاید ساری زندگی کے لیے وہیں رہ جاتا۔ میں نے دن رات ایک کر دیا، راتوں کو جا کر پڑھتا اور دن میں لائبریری میں نوٹس بناتا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے، مگر میرے اندر کا جنون کم نہیں ہوا تھا۔ مجھے بس وہ لمحہ یاد رہتا جب ممانی نے میری رزلٹ کارڈ پھاڑا تھا۔ پھر وہ دن آیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میں نے تحریری امتحان پاس کر لیا اور اب مجھے انٹرویو اور ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر جانا تھا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں گھر سے کیسے نکلتا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا اور شام کو جب ممانی چائے پی رہی تھی تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ممانی جان مجھے خوشخبری سنانی ہے۔ ممانی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، کیا ہوا ہے؟ میں نے نظر جھکا کر جھوٹ بولا، مجھے دوسرے شہر میں ایک بہت بڑی فیکٹری میں سپروائزر کا نوکری مل گئی ہے، وہاں تنخواہ بہت اچھی ہے اور رہائش بھی ملے گی۔ ممانی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً پوچھا، کتنی تنخواہ ملے گی؟ میں نے ایک بڑی رقم بتائی تو وہ بولی، چلو شکر ہے تم کسی کام تو لگے، اور ویسے بھی یہاں مفت کی روٹیاں توڑے تھے، جاؤ فوراً جاؤ، تنخواہ ملتے ہی سارے پیسے مجھے بھیجنا۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ماموں نے مجھے بلایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنے چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں کپڑے کم اور کتابیں زیادہ تھی اور اس گھر سے نکل گیا جہاں میں نے اپنی زندگی کے بدترین سال گزارے تھے۔ ٹریننگ سینٹر کا ماحول سخت تھا، مگر میرے لیے وہ جنت سے کم نہیں تھا، کیونکہ وہاں مجھے عزت مل رہی تھی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ ہر مہینے ایمانداری سے ممانی کو بھیجا تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ وہ سمجھتی رہی کہ میں واقعی کسی فیکٹری میں ملازم ہوں۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ میری ٹریننگ مکمل ہو گئی۔ میری کارکردگی کی بنیاد پر مجھے اپنے ہی شہر میں بطور DSP تعینات کر دیا گیا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، مگر میں نے ابھی تک گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں چاہتا تھا کہ میں انہیں سرپرائز دوں اور اپنی اصل حقیقت اس وقت سامنے لاؤں جب سب ٹھیک ہو۔ اسی دوران مجھے پتا چلا کہ زوہان بھی کینیڈا سے واپس آ رہا ہے۔ ممانی نے پورے محلے میں شور مچا رکھا تھا کہ میرا بیٹا بیرسٹر بن گیا ہے اور واپس آ کر یہاں پریکٹس کرے گا۔ انہوں نے گھر کو دلہن کی طرح سجا رکھا تھا اور محلے کی عورتوں کو بلا بلا کر بتاتی تھی کہ دیکھنا جب میرا شیر آئے گا تو اس کی شان کیا ہوگی، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ میرے پاس ایک خفیہ رپورٹ آئی تھی جس میں لکھا تھا کہ زوہان کو کینیڈا پولیس نے کئی دفعہ جوئے نشے کے جرم میں گرفتار کیا تھا، یعنی کہ وہ ملک بدر ہو کر واپس آ رہا تھا۔
मुमानी इस हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। वो तो बस अपने बेटे के इस्तकबाल की तैयारियों में ही मसरूफ थी। मैं अपने दफ्तर में वर्दी पहने उस फाइल को देख रहा था और सोच रहा था कि कुदरत का इंसाफ कितना अजीब है। एक तरफ वो बेटा है जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर वो जिल्लत लेकर लौट रहा है, और दूसरी तरफ वो यतीम बच्चा जिसे धुतकारा गया, मगर आज वो उस मुकाम पर है जहाँ बड़े बड़े लोग उसे सलाम करते हैं। मैंने अपने मातहत इंस्पेक्टर को बुलाया और कहा, कल जोहान के घर के बाहर सिक्योरिटी का इंतजाम करो, क्योंकि मैं वहां जाऊंगा। वो हैरान हुआ कि सर, आप वहां क्यों जाएंगे? तो मैंने मुस्कुराकर कहा, वहां मेरा कुछ उधार बाकी है जो मुझे चुकाना है। आज जोहान की वापसी थी और ममानी ने उस दिन को ईद का दिन बना रखा था। पूरे घर को बरकी कमकमों से सजाया गया और देगे चढ़ाई गई थी। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसे दावत ना दी गई हो, क्योंकि ममानी चाहती थी कि सब देखें कि उनका बेटा बैरूनी मुल्क से बैरिस्टर बनकर लौटा है। जब जोहान घर की दहलीज पर पहुंचा तो उसने महंगा 3 पीस सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा, मगर मैं जानता था कि उस काले चश्मे के पीछे छुपी आंखें खौफ से भरी हुई थी। वो जानता था कि वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा है और ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। मगर मुमानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो दीवानावार उस पर पैसे निछावर कर रही थी और बार बार उसका माथा चूमकर कह रही थी, मेरा शेर पुत्र आ गया, मेरा अफसर बेटा आ गया। मामू एक कोने में खड़े नम आंखों से अपने बेटे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी तो थी, मगर वो खुशी अधूरी थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस दिन के लिए उन्होंने कितना भारी कर्ज उठाया है। जुहान के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी आने वाले तूफान को महसूस कर रहा हो, मगर मुमानी ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो उसे बाजू से पकड़कर मेहमानों के दरमियान ले गई और बुलंद आवाज में बोली, देखो ये है मेरा जुहान, माशाल्लाह कनाडा से पढ़कर आया है। अब यहाँ का सबसे बड़ा वकील बनेगा और बड़े बड़े जज इसके सामने सर झुकाएंगे। जुहान ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की और दबी आवाज में बोला, अम्मी बस भी करे, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। मगर मुमानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोली, अरे आज तो जश्न का दिन है, आराम तो सारी जिंदगी करना है, अभी तो बड़े बड़े मेहमानों ने आना है। मेरा दफ्तर में जब दावतनामा पहुंचा तो मैं कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। मेरे सामने मेज पर वो खूबसूरत कार्ड रखा था जिस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था कि जोहान अरशद की कनाडा से कामयाब वापसी के मौका पर होने वाली शानदार दावत में मोअज़्ज़ज़ डीएसपी साहब की शिरकत हमारे लिए बायसे इफ्तिखार होगी। मेरे होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट ठहर गई। कुदरत भी कैसे कैसे खेल खेलती है। जिस घर में मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए जलील किया जाता था, आज उसी घर में मुझे इज्जत बढ़ाने के लिए बुलाया जा रहा था। मैंने कार्ड उठाया और उसे गौर से देखा। मुझे वो दिन याद आ गया जब मुमानी ने मेरा मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड फाड़ दिया। आज उनका भेजा हुआ कार्ड मेरे हाथ में था और मैं उसे फाड़ नहीं रहा था, बल्कि उसे कबूल कर रहा था। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और अपने रीडर को बुलाया। वो फौरन अंदर आया और सल्यूट मार के बोला, जी सर, हुक्म। मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया और संजीदगी से कहा, अरशद साहब के घर पैगाम भिजवा दो कि डीएसपी साहब दावत में ज़रूर आएंगे और अपने पूरे अमले को तैयार रहने का हुक्म दो। मैं चाहता हूँ कि आज का प्रोटोकॉल यादगार हो। रीडर ने हैरत से मुझे देखा, क्योंकि मैं आमतौर पर ऐसी निजी तकरीबात में जाने से गुरेज करता था, मगर उसने सवाल करने की जुर्रत नहीं की और जी सर कहकर कमरे से निकल गया। मैं उठकर खिड़की के पास गया और बाहर के शोर को सुनने लगा। मेरा दिल कह रहा था कि आज का सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे अहम सफ़र होगा। शाम हो चुकी थी और शहर की रौनकें बहाल हो गई थी, मगर जिस गली में मेरा बचपन गुजरा था वहाँ आज मेले का समा था। घर के सहन में शामियाने लगे हुए थे और मुख्तलिफ किस्म के खाने चुने जा रहे थे। मुमानी ने शहर के तमाम मोअज़्ज़ज़ीन ताजिरों और बासर लोगों को बुला रखा था। वो जर्क बर्क लिबास पहने हर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल कर रही थी और हर दूसरे जुमले में कनाडा और बैरिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। जोहान को उन्होंने ज़बरदस्ती मेहमानों के बीच बिठाया हुआ था। वो बेचारा नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि कोई उसे कनाडा के मौसम का पूछ रहा था तो कोई वहाँ के कानून के बारे में पूछ रहा था, और वो गोल मोल जवाब देकर जान छुड़वा रहा था। मुमानी का सीना फखर से चौड़ा हो गया। वो अपनी सहेलियों के जुर्म में बैठी कह रही थी, देखा देखा तुमने, मैं कहती थी कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। अरे वो यूसुफ तो मजदूरी करता रह गया और मेरा बेटा देखो आज कहाँ पहुँच गया। मुझे तो पहले ही पता था कि खून अपना असर दिखाता है। मामू बार बार मुमानी को इशारा कर रहे थे कि आवाज़ नीची रखे, मगर वो तो आज हवाओं में उड़ रही थी। तभी किसी ने आकर बताया कि डीएसपी साहब का काफिला रवाना हो चुका है। ये सुनते ही मुमानी के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और मामू को आवाज़ दी, अरे सुनते हो, जल्दी करो, डीएसपी साहब आ रहे हैं, फूलों का हार मंगवाओ, आज हमारी इज्जत में 4 चांद लगने वाले हैं। मेहमान भी ये सुनकर होशियार हो गए और खाना छोड़कर गेट की तरफ देखने लगे, क्योंकि उस इलाके में किसी इतने बड़े पुलिस अफसर का किसी के घर आना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। मैं अपने सरकारी क्वार्टर में मौजूद था और तैयार हो रहा था।
میں نے اپنی پولیس کی وردی ہینگر سے اتاری تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ میری محنت، میرے صبر اور میری ماں کی دعاؤں کا اثر تھے۔ میں نے قمیض پہنی اور بٹن بند کرتے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ مجھے آئینے میں وہ سہما ہوا 6 سال کا یوسف نظر آیا جو ممانی کے ڈانس سن کر کونے میں چھپ جاتا تھا۔ میں نے اپنے کندھوں پر چمکتے ہوئے ستارے لگائے تو مجھے لگا کہ میں نے اپنے کاندھوں سے یتیمی اور بے بسی کا بوجھ اتار پھینکا ہے۔ میں نے سر پر کیپ رکھی اور اپنی بیلٹ ٹائٹ کی۔ میری آنکھوں میں آج وہ ڈر نہیں تھا جو بچپن میں ہوتا تھا۔ آج میں یوسف نہیں بلکہ DSP یوسف تھا، جس کے ایک اشارے پر قانون حرکت میں آ جاتا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی ماں کی پرانی تصویر اٹھائی اور اسے چوما۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں ان سے باتیں کی اور کہا، ماں دیکھ لیں، آج آپ کا بیٹا کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا نہیں بلکہ لوگوں کو انصاف دینے والا بن گیا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، آج میں وہیں جا رہا ہوں جہاں مجھے نکما کہا گیا۔ دعا کیجیے گا کہ میں تکبر سے بچوں اور انہیں یہ احساس دلا سکوں کہ عزت پیسے سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر میرے محافظ کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب نے ایڑیاں جوڑ کر سلیوٹ کیا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ قافلہ روانہ ہونے کو تیار تھا اور میں ماضی کے اوراق الٹنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑیوں کا قافلہ شہر کی مصروف سڑکوں سے ہوتا ہوا اس علاقے کی طرف مڑ گیا جہاں کی گلیوں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ جیسے ہی ہم اس محلے میں داخل ہوئے تو پولیس موبائل کے سائرن کی آوازوں نے خاموش فضا میں ایک شور پیدا کر دیا۔ لوگ جو گھروں میں بیٹھے تھے وہ باہر نکل آئے۔ دکانداروں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ اتنی ساری پولیس کی گاڑیاں کس کے گھر جا رہی ہیں۔ چھتوں پر عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ میں شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جب اس مخصوص گلی میں مڑی تو آگے راستہ تنگ تھا، مگر ڈرائیور نے مہارت سے گاڑی چلائی۔ سب سے آگے پولیس کی موبائل تھی جس میں مسلح نوجوان بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے میری سیاہ رنگ کی سرکاری گاڑی تھی جس پر قومی پرچم لگا ہوا تھا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر قافلہ رک گیا۔ وہاں موجود مہمان اور محلے والے بھیڑ لگا کر کھڑے تھے۔ ممانی سب کے آگے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا ایک بڑا سا ہار تھا اور چہرے پر ایسی چاپلوسی والی مسکراہٹ جو میں نے پہلے کبھی ان کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ وہ بار بار اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کر رہی تھی اور ماموں کو کونی مار کر کہہ رہی تھی کہ ذرا سیدھے کھڑے ہو، آج ہماری شان بڑھنے والی ہے، دیکھیں کتنا پروٹوکول ہے۔ یہ سب میرے بیٹے کی وجہ سے ہے۔ والے بھی جانتے ہیں کہ بیرسٹر زوہان کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ سارا لشکر ان کے بیٹے کے دوست یا ملنے والوں کا ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بار بار لوگوں کی طرف فخری انداز میں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی رکتے ہی میرے گارڈز نے پوٹی سے چھلانگ لگائی اور چاروں طرف گھیرا ڈال لیا۔ انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ ایک سنسنی خیز خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظر گاڑی کے پیچھے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ ممانی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابھی کوئی بھاری بھرکم مونچھوں والا روبدار افسر نکلے گا اور وہ آگے بڑھ کر اسے ہار پہنائیں گی اور پھر سب لوگ ان کی واہ واہ کریں گے۔ ماموں بھی مؤدب ہو کر کھڑے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ میں نے گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لیا۔ پھر میں نے دروازے کا ہینڈل دبایا، دروازہ کھلا اور سب سے پہلے میرا چمکتا ہوا سیاہ بوٹ زمین پر ٹکا۔ پھر میں آہستہ سے باہر نکلا۔ میری وردی کی استری اور کاندھوں پر لگے بیجز روشنی میں چمک رہے تھے۔ میں نے سر اٹھایا اور سامنے دیکھا تو میرا سامنا سیدھا ممانی سے ہوا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھی، مگر جیسے ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی وہ تو وہیں جم گئی۔ ان کے قدم منو وزنی ہو گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور چہرے پر موجود مسکراہٹ کسی خوفناک حیرت میں بدل گئی۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی نے ان کا گلا دبا دیا ہو۔ ماموں نے بھی جب مجھے دیکھا تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجمع پر موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ممانی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ ان کے ہاتھ میں موجود گلاب کے پھولوں کو وہ بھاری بھرکم اور خوبصورت ہار جسے وہ بڑے فخر سے تھامے کھڑی تھی، ان کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی ان کے لرزتے ہاتھوں سے پھسل گیا اور زمین پر گر کر بکھر گیا۔ یہ صرف پھول نہیں بکھرے تھے بلکہ یہ ان کا وہ برسوں پرانا غرور، تکبر اور وہ جھوٹی شان تھی جو لمحوں میں میرے قدموں میں آ کر گری۔ ممانی کی آنکھیں بے یقینی اور حیرت سے اس قدر پھیل گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئیں گی۔ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور ماموں ارشد بھی میرے سامنے کھڑے بت بنے مجھے تک رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک تو تھی مگر اس پر حیرت کا غبار اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا محال ہو رہا تھا کہ پولیس کی وردی میں ملبوس کاندھوں پر چمکتے ستارے سجائے یہ باروب اور وجیح افسر کوئی اور نہیں بلکہ ان کو وہ اپنا ہی یتیم اور مظلوم بانجا یوسف ہے جسے وہ گھر کے کام کاج کے استعمال کرتے تھے اور جسے وہ کبھی انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا تھا اور پھر وہ سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس گھڑی اس گہری اور پراسرار خاموشی میں صرف میرے بھاری بوٹوں کی ٹاپ سنائی دے رہی تھی جو سیدھی ممانی کے دل پر تھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔
وہ شاید زمین پھٹنے کی دعا مانگ رہی تھی تاکہ اس شرمندگی اور ذلت سے بچ سکے، مگر آج حساب کا دن تھا اور قدرت نے انہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر اپنے اعصاب پر قابو پایا اور اپنے چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری کیے آہستہ اور دبے قدموں سے چلتا ہوا ممانی کے بالکل قریب پہنچا۔ ندامت سے مجھ سے نظر ملانے سے بھی گریز کر رہی تھی، وہ شاید اس لمحے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر زمین سے وہ گرا ہوا ہار اٹھایا اور اس کی دھول جھاڑ کر بڑے ادب اور احترام سے ممانی کے لرزتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں میں تھما دیا اور انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں بولا، ممانی جان، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کا وہی یتیم اور نکما بھانجا یوسف ہوں، جسے آپ نے کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اسکول جا سکے یا عزت کی دو روٹی کھا سکے۔ میں وہی یوسف ہوں جس کے میٹرک کا رزلٹ کارڈ آپ نے غصے میں پھاڑ دیا تھا اور میرے منہ پر دے مارا تھا اور کہا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جاؤ گے۔ دیکھ لیں آج خدا کی قدرت کہ اس نے آپ کی وہ بات غلط ثابت کر دی اور مجھے عزت کے اس مقام پر پہنچا دیا جہاں پہنچنے کے لیے میں نے اپنی نیندیں، اپنا چین، اپنا بچپن قربان کیا۔ آج میں اسی گھر میں اپنی عزت واپس لینے آیا ہوں۔ میری الفاظ سن کر مانی کے پیروں تلے سے رہی سہی زمین میں نکل گئی۔ ان کی ٹانگوں نے ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ وہیں مٹی پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ان کے حلق سے ایک بھی لفظ ادا نہ ہو سکا، بس آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ گئی جو خوشی کے نہیں بلکہ شدید پچھتاوے، شرمندگی اور ندامت کے تھے، جو اب ان کے اندر کا سکون برباد کر رہے تھے۔ ماموں نے آگے بڑھ کر مجھے چھونا چاہا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں شفقت امڑ آئی۔ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ تبھی میری نظر بھیڑ میں چھپے ذوحان پر پڑی جو مہمانوں کی اوٹ میں ہو کر کھسکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمک رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ میں نے اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کو اشارہ کیا اور اس نے نیلے رنگ کی سرکاری فائل میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے وہ فائل ہوا میں لہرائی تاکہ سب دیکھ سکے اور اپنی آواز کو تھوڑا بلند اور سخت کرتے ہوئے کہا، ممانی جی، آپ کو لگتا ہے کہ ذوحان کینیڈا سے بیرسٹر بن کر آیا، اس کی کامیابی کی خوشی میں آپ نے یہ جشن رکھا ہے، مگر سچ تو کچھ اور ہے اور وہ کڑوا سچ اس فائل میں قید ہے۔ یہ فائل میرے تھانے میں پہنچی تھی جس میں کینیڈا پولیس کی تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ آپ کا لاڈلا بیٹا وہاں پڑھنے یا ڈگری لینے نہیں گیا، بلکہ یہ وہاں جوا کھیلنے اور لڑائی جھگڑے کرنے میں مصروف رہا، اور اسی جرم میں اس نے گزشتہ 2 مہینے کینیڈا کی جیل کی ہوا بھی کھائی ہے اور اب وہاں کی حکومت نے اسے ڈیپورٹ کر کے یعنی ملک بدر کر کے ہمیشہ کے لیے واپس بھیجا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی مجمع میں ایک سناٹا چھا گیا۔ مہمانوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور وہ بے یقینی سے ذوحان کو دیکھنے لگے۔ مانی نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ذوحان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے مجرم کی طرح کھڑا تھا اور نظر ملانے کی تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ممانی، آپ نے اپنے زیورات بیچے، ماموں کی پینشن اور جمع پونجی لٹا دی تاکہ یہ پڑھ سکے، مگر اس نے وہ سارے پیسے اپنی عیاشی اور آوارہ گردی میں اڑا دیے۔ یہ تو خالی ہاتھ لوٹا ہے اور آپ کے لیے سوائے بدنامی اور دھوکے کے لیے کچھ نہیں لایا۔ میں یہ بات پہلے بھی بتا سکتا تھا، مگر میں نے ماموں کی عزت کا بھرم رکھا اور تھانے میں کسی کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنے دی کہ یہ مجرم آپ کا بیٹا ہے، ورنہ قانون کے مطابق اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کیا جا رہا تھا۔ میں نے اسے گھر آنے دیا تاکہ خود آپ کو سچ بتا سکے، مگر اس نے تو یہاں آ کر بھی جھوٹ کا سہارا لیا اور آپ کو دھوکے میں رکھا۔ یہ سن کر ممانی کا وہ رہا سہا مان بھی ٹوٹ گیا جو اپنے بیٹے پر کرتی تھی۔ انہوں نے ذوحان کو دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ممانی کی حالت گہر ہو رہی تھی، وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتی ہوئی میری طرف سرکی اور میں دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر ان پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کی ہچکیاں بن گئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، یوسف، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت بڑی گناہ گار ہوں، میں نے تم پر بہت ظلم کیے، تمہیں بھوکھا رکھا، تمہیں مارا پیٹا، تمہاری ہر خوشی چھیننے کی کوشش کی، میں نے یتیم کا حق کھایا، میں نے اپنے سگے بیٹے کو سر پر بٹھایا اور اس نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا، اور تم جس کے ساتھ میں نے ستیلوں جیسا سلوک کیا، آج تم نے ہی میری لاج رکھی، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں، میں تمہاری ماں کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گی۔ میں نے مانی کو زمین سے اٹھایا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میرا دل صاف ہو چکا تھا کیونکہ میرا مقصد انہیں نیچا دکھانا نہیں بلکہ احساس دلانا تھا۔ میں نے کہا، ممانی جان، میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج اللہ نے ثابت کر دیا کہ حسب نسب یا پیسہ انسان کو بڑا نہیں بناتا بلکہ انسان کا کردار اور اس کی محنت اسے بلندیوں پر لے جاتی ہے، اور میں اپنی ماں کی تربیت پر دبا نہیں لگا سکتا کہ اپنے بڑوں سے بدلا لوں۔ محلے والے اور مہمان جو تماشا دیکھنے آئے تھے، ان کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ ذوحان شرمندگی سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا اور وہ وہیں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ماموں نے مجھے دوبارہ گلے سے لگائے روتے ہوئے کہا، مجھے تم پر فخر ہے،
دعوت کا وہ جشن جو ذوحان کے لیے سجایا گیا اب میری کامیابی کے جشن میں بدل چکا تھا، مگر میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ماحول بہت بوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے ممانی اور ماموں سے اجازت لی اور کہا، اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا یہ بیٹا بھی زندہ ہے اور میں ہمیشہ آپ کا خیال رکھوں گا۔ تبھی مجھے میرے ماسٹر صاحب بھی نظر آئے، جنہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا اور میں نے بھی بڑے فخر سے ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے دعائیں دی، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گاڑی میں واپس بیٹھا تو میرا دل ہلکا پھلکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ممانی گیٹ پر کھڑی تھی، اب بھی آنسو بہا رہی تھی، مگر اب ان کی نظروں میں میری نفرت نہیں بلکہ عقیدت اور محبت تھی۔ گاڑی کا قافلہ واپس مڑا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی ماں کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھے صبر کرنا سکھایا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر جانے کے بعد میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ مجھے واپس کوارٹر لے جائے، مگر میرا دل اب بھی اسی گھر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے ناتا نہیں توڑوں گا بلکہ ان کا سہارا بنوں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے دوبارہ اس گھر کا رخ کیا، لیکن اس بار میں سرکاری گاڑی اور پروٹوکول کے بنا اپنی نجی گاڑی میں سادہ کپڑوں میں کیا۔ جب میں دروازے پر پہنچا تو ماموں نے دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ میرے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو ممانی کچن میں تھی، مجھے دیکھتی وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ یہ وہ لمس تھا جس کے لیے میں بچپن میں ترستا تھا۔ انہوں نے روتے ہوئے میرے ماتھے کو چوما اور کہا، یوسف بیٹا، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم دوبارہ اس گھر کا رخ کرو گے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ممانی جان، یہ میرا اپنا گھر ہے اور میں اپنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس دن ممانی نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھیر بنائی۔ یہ وہی کھیر تھی جو بچپن میں صرف ذوحان کو ملتی تھی اور میں دور بیٹھ کر حسد بھری نظروں سے دیکھتا تھا، لیکن آج وہ پیالہ میرے ہاتھوں میں تھا اور ممانی مجھے پیار سے کھلا رہی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے دل سے برسوں کی کرواہٹ دھو ڈالی۔ دوسری طرف ذوحان شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا، وہ شرمندگی کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ذوحان، گرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، برائی اس میں ہے کہ انسان گر کر اٹھے نہ۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے، اب محنت کا راستہ اختیار کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے اسے کچھ پیسے دیے اور مشورہ دیا کہ وہ چھوٹی سطح پر اپنا کاروبار شروع کرے۔ پہلے تو وہ ہچکچایا، مگر پھر اس نے میری بات مان لی۔ اس نے شہر کے بازار میں کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ شروع میں سے مشکل ہوئی کیونکہ اسے محنت کی عادت نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو گیا کہ حلال کمائی میں جو سکون ہے وہ حرام کی عیاشی میں نہیں۔ ممانی اور ماموں بھی اب بہت خوش تھے۔ ممانی کا رویہ بالکل بدل چکا تھا، وہ اب محلے میں اپنی شان و شوکت کی باتیں نہیں کرتی تھی بلکہ ہر وقت میری کامیابی اور ذوحان کی محنت کا ذکر کرتی۔ وہ اکثر کہتی کہ مجھے دو بیٹے ملے ہیں، ایک نے مجھے عزت دی اور دوسرے نے مجھے صبر کرنا سکھایا۔ وقت پر لگا کر اٹھتا گیا اور تقریباً 1 سال گزر گیا۔ گھر کے حالات اب بہت بہتر ہو چکے تھے، ذوحان کی دکان اچھی چل پڑی اور وہ اب ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ ایک شام جب میں گھر آیا تو ممانی نے مجھے پاس بٹھایا، بڑے لاڈ سے بولی، یوسف، اب تمہاری عمر ہو گئی، میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گھر بساؤں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ ممانی خود کرے تاکہ انہیں احساس ہو کہ میں نے کتنا مانتا ہوں۔ ممانی نے میری شادی ایک دور کی رشتہ دار کی بیٹی سے طے کر دی جو انتہائی سلیقہ مند، پڑھی لکھی، سمجھدار لڑکی تھی۔ کی تقریب بہت سادہ رکھی گئی۔ جب میں اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا تو ممانی نے صدقہ اتارا۔ میری زندگی میں وہ خوشیاں آ گئی جن کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میری بیوی نے آتے ہی گھر کو جنت بنا دیا۔ وہ ممانی اور ماموں کی بہت خدمت کرتی اور ممانی بھی اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتی تھی۔ آج جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی۔ ذوحان اب وہ میری عزت کرتا ہے اور مجھ سے ہر مشورہ لے کر چلتا ہے۔ اب شادی شدہ اور اپنی زندگی میں خوش ہے۔ ہم سب ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ ممانی اب 5 وقت کی نمازی ہو گئی ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں۔ مجھے بھی اس گھر میں وہ سکون ملتا ہے جو مجھے اپنی ڈی ایس پی کی بھی کرسی پر بیٹھ کر نہیں ملتا۔ سچ کہتے ہیں کہ معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔